ایک دن موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ لیکن سر پیغمبروں کی شان اس سے بڑی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ناپسند ہوا۔ اس جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا، غصہ فرمایا کہ تم تو پیغمبر تھے، تمہیں چاہیے تھا تم علم کو اللہ کی طرف منسوب کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ موسیٰ اب میں تجھے ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا جس کے پاس ایسا علم ہے جو میں نے تجھے بھی نہیں دیا ہوگا۔ اللہ اکبر، کہ رخت سفر باندھ دو، ہم نے ایک سفر کرنا ہے اور میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے آگاہ کیا ہے۔ تو وہ دونوں چل پڑے۔ اب یہ جو آگے کی سٹوری ہے نا، یہ ساری قرآن کے اندر آتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآن حکیم کے جتنے بھی واقعات آئے ہیں ان میں سب سے منفرد اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ یہ عجیب و غریب لفظ کوئی برا لفظ نہیں ہے۔ عجیب کہتے ہیں جو روٹین سے ہٹ کے چیز ہو نا، اور غریب جو شاذ و نادر ہو، کہیں کہیں ہو۔ یہ عربی کا عجیب و غریب ہے، اردو اور پنجابی والا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی گستاخی سمجھ لے۔ اور وہ واقعہ ہے سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ یہ لفظ ہے خضر، خواہ کے اوپر زبر ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے۔ اردو میں ہم خضر پڑھ سکتے ہیں، لیکن غلط العام ہے خضر۔ خضر لفظ غلط ہے، یہ خضر لفظ ہے، لیکن چونکہ اردو میں چل رہا ہے، اب میں بھی اگر اسے بول دوں گا تو کوئی برائی والی بات نہیں ہوگی۔ جو چیز ریناؤنڈ ہوتی ہے وہ اس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ ایک یونیک واقعہ ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات کو اور اس سے نکلنے والے ریزلٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پتہ ہونا ضروری ہے۔ بیسیکلی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت عام ہوئی تو مشرکین عرب تو آپ کو پتہ ہے امی تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا یہود و نصارہ کے علماء کی طرف کہ تم لوگ ہمیں کچھ ایسے سوالات بتاؤ جو ہم جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھیں، اور ان کے جواب پھر نبی علیہ السلام کو نہ آتے ہوں، پھر ہم کہیں گے ہاں جی اچھا نبی ہے جس کو یہ بات بھی نہیں پتہ۔ تو انہوں نے کل 4 سوالات کا انتخاب کیا۔ اس میں سے پہلا سوال تھا کہ اصحاب الکہف کون ہے، جس سے ریلیٹڈ میرا آلریڈی ایک کلپ ریکارڈڈ ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ یہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام والا واقعہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور تیسرا ذوالقرنین جو بادشاہ ہے، جو یہودیوں کے لیے ایک منجی اور نجات دہندہ کی حیثیت رکھتے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے۔ اور چوتھا سوال تھا روح کی حقیقت سے متعلق۔ تو یہ جو 4 سوالات ہیں، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایجوکیٹ کیا، اور قرآن حکیم کی سورۃ الکہف 18 نمبر سورت نازل ہوئی، جو پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 16 میں مکمل ہوتی ہے۔ اور ان 4 سوالات کے جوابات دیے گئے، اور اسی کانٹیکسٹ میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر بھی اس میں آیا، اور اس کے علاوہ بھی دنیا پرستی کی جو مذمت ہے، یہ مرکزی ٹاپک ہے سورۃ الکہف کا۔ انہی میں سے ایک یہ قصہ موسیٰ اور خضر ہے علیہ السلام۔ پہلے میں اسے جستہ جستہ کور کروں گا، قرآن، بخاری اور مسلم کو جوڑ کے ایک پورے کا پورا جو واقعہ بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں انجینئرنگ کروں گا انشاءاللہ تعالی، اس کی صحیح تعویل کیا ہے، اس کو مس کوٹ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ریالٹی کیا تھی۔ یہ واقعہ سورۃ الکہف کے اندر
23 آیات کے اوپر پھیلا ہوا ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک، اور پارہ نمبر 15 کے آلموسٹ آخری حصے سے شروع ہو کے 16 نمبر میں یہ والا پورشن ختم ہوتا ہے سورۃ الکہف کا، آیت نمبر 60 سے 82 تک، جس میں قصہ موسیٰ اور خضر ہے علیہم السلام۔ اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے واقعے کا وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ کانٹیکسٹ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ کئی مقامات پہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، لیکن جو سب سے ڈیٹیلڈ طریق آیا ہے وہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو باب ہے اس کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3401 نمبر حدیث ہے، اور مسلم شریف کے اندر اوپر تلے 6 طرق آئے ہیں سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے ریلیٹڈ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6163 سے لے کر 6168 تک۔ کانٹیکسٹ بخاری اور مسلم میں آیا، اور وہ کانٹیکسٹ یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اسی دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تو ظاہر ہے اس کا جینوئن جواب یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کے پاس، جو اس وقت خود موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو یہ کلیئر کٹ یہی جواب بنتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ لیکن سر پیغمبروں کی شان اس سے بڑی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، پیغمبر گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ناپسند ہوا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا، غصہ فرمایا کہ تم تو پیغمبر تھے، تمہیں چاہیے تھا تم علم کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کوئی جسٹیفائی نہیں کرنا تھا کہ یا اللہ یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی تھی، تیرا اور میرا کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے، لیکن پیغمبروں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ گاڈ اورینٹڈ ہو، کیونکہ انہوں نے مخلوق کو گاڈ اورینٹڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں آپ کے بابے دعوے کرتے ہیں، بابے سر کی تو نظر بھی نہیں آتے دور دور تک، یہاں وقت کا پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں سورہ شورا کے اندر۔ نمبر 1 امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 سیدنا ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 سیدنا نوح علیہ السلام، نمبر 4 سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہم السلام اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بیسٹ درود ہے جو قرآن میں سورہ الصافات کی آخری 3 آیات ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ موسیٰ اب میں تجھے ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا جس کے پاس ایسا علم ہے جو میں نے تجھے بھی نہیں دیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے لیے نشانی مقرر کی کہ تم اپنے ساتھ ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھ لینا، اس کے ذریعے ہم نشانی ظاہر کریں گے، اور ہمارے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی اس جگہ پر جہاں پر 2 دریا آ کر ملتے ہیں، وہاں پر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ بخاری اور مسلم میں۔ قرآن میں جو واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں یہ نہ تو حضرت خضر کا نام ہے، بخاری مسلم میں حضرت خضر کا نام آیا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کا نام بھی نہیں ہے جس کو وہ اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر لے کر گئے تھے، لیکن بخاری مسلم میں اس کا نام آیا ہے یوشع ابن نون، جو ان کے صحابی تھے، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا، اور وہ جانشین خلیفہ اول بھی بنے اور جانشین بھی بنے اور پیغمبر بھی بنے، یوشع ابن نون علیہ السلام۔ قرآن میں سٹارٹ سورہ الکہف کی آیت نمبر 60 سے یہاں سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، وہ یاد کرو وہ وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا
کہ رخت سفر باندھ دو، ہم نے ایک سفر کرنا ہے اور میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے آگاہ کیا ہے۔ تو وہ دونوں چل پڑے۔ اب یہ جو آگے کی سٹوری ہے نا، یہ ساری قرآن کے اندر آتی ہے، لیکن کانٹیکسٹ بخاری مسلم میں تھا۔ تو وہ اپنا ساز و سامان ساتھ رکھتے ہیں، راستے کا کھانا بھی۔ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ کئی سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں، جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ اپنا کھانا بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ فرق بتاؤں گا، کیوں؟ تاکہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ تو چھوٹی چیز ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا جب 40واں سال شروع ہوا تو حضرت ختیجہ بھی نبی علیہ السلام کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی غار حرا میں جانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام بھی اپنا کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے۔ آپ کو کہانیاں کروائی گئی ہیں، تو جس کو کوئی زیادہ زوم ہے نا تو اس کا مکہ پانی بند کرتے ہیں، تو اب کیمرے کے سامنے اس کو لے آتے ہیں نا، وہ اس طرح کی روحانیت دکھائے نا ہمیں، سب جھوٹ ہے۔ سر قرآن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے بارے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں کیا آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایسوں کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو جو خود روٹی کے محتاج ہیں، بڑی ڈاڈی آیت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی روٹی کے محتاج ہیں، تو آپ کے سارے بزرگ بابے جو اکثر ہے ہی جعلی ہیں، وہ اصلی بھی ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو وہ رخت سفر لے کے چلتے ہیں، بھنی ہوئی مچھلی، اور ایک جگہ وہ راستے میں آرام کرنے کے لیے چٹان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ تو قرآن میں تو بس اتنا ذکر ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ جاتی ہے، اور اسی دوران وہ جو مچھلی بھنی ہوئی مچھلی ہے، قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی جاتی ہے۔ یہ اب وہ نشانی تھی مردے کا زندہ ہونا۔ یہ منظر یوشع ابن نون دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے نہیں، کیونکہ وہ ان کے آرام میں خلل سمجھتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو یوشع ابن نون بھول جاتے ہیں یہ بات، اور سورۃ الکہف میں یہ آتا ہے کہ وہ جب بعد میں ان کو جا کے یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے شیطان نے بلا دیا تھا۔ آگے جب چلتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، تو وہ جو کھانا ہے وہ تو کھلاؤ نا مجھے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت وہ کھانا تو جب ہم وہاں رکے تھے نا چٹان کے پاس، تو وہ مچھلی جو ہے نا میں نے دیکھا وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگی، اور نہ کیا تیرا بھلا ہو جائے اللہ دے بندے، وہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں وہ بندہ ملنا تھا۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں وہ الٹے قدم واپس پلٹتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی بھول جاتی ہے، کیونکہ اصل تو چیز وہ ہے۔ اچھا، ڈاکٹر سرار صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے نا بیان قرآن میں، تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ علماء اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس سے آگے چلے گئے تھے جو اللہ نے ان کے لیے جگہ مقرر کی تھی، پہلے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ہمارے استاد ہیں۔ سر یہ بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس مقام سے آگے چلے گئے تھے، یہ بزرگوں نے نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں احادیث بھی بزرگوں کے نام سے ہیں، ان بزرگوں کے کہ جنہوں نے حدیثوں کے ترجمے بھی کبھی نہیں کیے، پڑھنا تو دور کی بات۔ سر بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، آج 100 سال بمشکل ہوئے ہیں، اور اسلام آئے ماشاءاللہ آپ کہتے ہیں 1000 سال ہو گئے۔ یہ 1000 سال بزرگ کیا کرتے رہے ہیں؟ نہ قرآن ٹرانسلیٹ کیا ہے، نہ بخاری کیا ہے، آپ کہتے ہیں خدمات ہیں دین کے لیے، ٹھیک۔ تو پھر میں اور طرف چل رہا ہوں، صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا، وہ واپس آتے ہیں تو اس جگہ پہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے تمہارے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سلام کرتے ہیں، وہ آگے سے سلام کا جواب دیتا ہے،
یہ بخاری مسلم میں، قرآن میں چونکہ وہ شارٹ ہے تو اس میں یہ کہ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے علم لدنی یعنی اپنی طرف سے ایک علم خاص عطا فرمایا ہوتا ہے. اسی جو لفظ ہے نا، اس سے انہوں نے علم لدنی کو اخذ کیا ہے. وہ الفاظ ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ایسے بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے خاص اپنی طرف سے علم دیا ہوتا ہے. بخاری مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے، اور کچھ علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے. یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں بابے، یہ نکال دیتے ہیں اس میں سے، یہ ڈسکس ہی نہیں کرتے، کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نانگے پیر ہوتے ہیں نا، حالانکہ خضر علیہ السلام کہیں نہیں آیا کہ وہ ننگے تھے، الٹا یہ آتا ہے انہوں نے چادر اوڑی ہوئی تھی. یہ تو نکروں والے ہوتے ہیں نا بزرگ ان کے، مجذوب جو ہوتے ہیں، تو چادر اوڑی ہوئی تھی باقاعدہ انہوں نے. اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ نے آپ کو ایسے علوم سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے. یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ مجھے آپ پہ کوئی برتری ہے نہ آپ کو مجھے. اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر طارق القادری صاحب انڈیا گئے نا تو کہتے ہیں نبی کو دیکھو ولی سے سیکھ رہا ہے، نعوذ باللہ، اور خضر کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ. وہ تو میں انشاءاللہ اس میں اینڈ پہ کلاس لوں گا نا کہ وہ ولی کہاں سے ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کا استاد ہے، اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کا استاد ہے نا جبرائیل، تو وہ پیغمبر ہے فرشتوں کا، غیر پیغمبر وہ بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. حضرت میکائیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، اسرافیل بھی پیغمبر ہیں، اور ملک الموت اسرائیل نام بھی ثابت ہے تفسیر تبری کے اندر ہمارے سلف سے. قرآن میں ملک الموت آیا، وہ بھی پیغمبر ہے. پیغمبر پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے، غیر پیغمبر پیغمبر کا استاد نہیں ہوتا. اور ان کی پوری ڈاکٹرن اس پہ کھڑی ہے کہ جو بابے ہیں نا وہ نعوذ باللہ پیغمبروں کو سکھائیں گے. اور اسی وجہ سے وہ مثنوی مولانا روم کے اندر بھی وہ گوشت کاٹنے والا واقعہ میرا خیال ہے آپ تو کوئی بھول کے بھی نہیں بیان کرے گا، جو کچھ ہم نے مثنوی مولانا روم کے ساتھ کر دیا ہے. مولانا روم کو اگر ایک ایس ایم ایس پہنچ جائے نا وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ ہیں، تو وہ بھی ایک بار ان کی روح تڑپ اٹھے گی کہ یار چلو 700 سال بعد سے ہی کم از کم کسی نے میری کہانی کو پکڑا تو ہے جو میں لکھ کے چلا گیا تھا. اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، لوگ روب میں تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ کنگھی کرنے والا واقعہ، تو میں نے بار بار کہا موسیٰ دا تسی چنڈ نہیں سہ سکتے. بخاری مسلم میں آتا ہے ملک الموت کو تھپڑ پڑا تھا نا، اس کی آنکھ نکل گئی تھی. تو آڈی سارے دی بوتیاں جڑیاں نے سجنیاں قیامت والے دن. جدو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ کیڑا ہوئے جڑا میرے بارے واقعات بیان کرتا سی تے جناب شعر لکھتا سی، ادھر لے آؤ نا ذرا میں دساں. اور ایک موقع پیا سی نا قبطی وہ مر گیا سی، وہ بھی قرآن میں آتا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں نا حضرت خضر کہ آپ کو ایسے علوم سکھائیں جو مجھے نہیں سکھائے، اور آپ مجھے کچھ علوم اللہ نے ایسے سکھائے جو آپ کو نہیں سکھائے، تو کہتے ہیں حضرت میں اسی کے لیے تو حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے ذرا سکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جب کہ تمہیں ان واقعات، ان تکوینی امور کے حقائق نہیں پتہ ہوں گے. تو تمہارا یہ نیچرل ہے صبر نہ کرنا، کیونکہ تم ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہوگے تو اس کا وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ تم اس کے خلاف بولو. تو وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے ساتھ رکھیں، میں انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں کچھ اس کے اگینسٹ نہیں بولوں گا جو کچھ بھی آپ کریں گے. لیکن حضرت خضر نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے نہیں کہ ان کو علم غیب تھا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے نا، تو کوئی بھی ذی شعور شخص جس کو تھوڑا سا بھی دین کا علم ہے وہ اس کو کنڈیم کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو. تو ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ ایک کشتی ہوتی ہے، غریب لوگوں کی کشتی، اس میں وہ بیٹھتے ہیں. تو بیٹھتے ہی حضرت خضر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اتنے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آؤٹ سائڈر اور مہمان سمجھ کے کرایہ بھی نہیں لیتے. تو حضرت خضر علیہ السلام جب تختہ توڑ دیتے ہیں
تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تم نے بڑا برا کام کیا ہے، ایک طرف ان کی شرافت کو کرایہ بھی انہوں نے لیا اور تم نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا ہے۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے پر نرمی فرمائے، اس دفعہ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، اس میں الفاظ ہیں سورۃ الکہف میں کہ جب تک میں خود نہ بیان کر دوں تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ تو وہ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اب یہ تو شاہی کوئی نہیں تھی جو آگے انہوں نے کیا ہے، انہوں نے ایک بچہ دیکھا، خوبصورت، بظاہر دیکھنے میں نورانی شکل، اس کو قتل کر دیا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پکڑ کے انہوں نے نا اس کی گردن ہی مروڑ دی، منکا ٹوٹ گیا تو بندہ فارغ۔ تو سر پیغمبر یہ منظر دیکھ سکتا ہے؟ اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت کومنٹ کیے، انہوں نے کہا کہ تو نے کتنا برا کام کیا ہے کہ تو نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا، بے شک تو نے یہ بہت برا کام کیا۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا یہ عذر قبول کر لے، اب اگر میں بولا نا تو ٹھیک ہے، میں آپ سے پھر مجھے الگ کر دیجیے گا۔ اب یہ خود انہوں نے شرط طے کر لی نا، ورنہ تو پتہ نہیں کتنے حقائق کھلتے۔ بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور کئی باتیں پتہ چل جاتی اللہ کے تکوینی امور میں سے، لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی۔ آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں جاتے ہیں۔ اب ظاہر گاؤں میں یہ آؤٹ سائڈر ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی بندہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کوئی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ الٹا وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اس گاؤں کے لوگ نہیں کہتے کہ یار انہوں نے مفت میں ہمارا اتنا بڑا کام کیا، چلو 2 وقت کی روٹی، ہم ان کو 1 وقت کی روٹی تو دے دیں، کم از کم مہمان ہے، بغیر معاوضے کے وہ کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار تم اس کے عوض ہی کم از کم ان سے کھانا ہی مانگ لیتے، یہ تو ایسے لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو، چلو کھانا ہی مانگ لو یار، اس کے عوض مزدوری کے طور پہ، بھوک لگی ہوئی تھی نا سر۔ یہ جو 10 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ بزرگ رہتے ہیں نا، انبیاء کرام تو اوریجنل والے بزرگ ہوتے ہیں نا، آپ کے بزرگ تھیوریٹیکل ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کہیں کرتے۔ تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں کہ بس اب میری اور آپ کی جدائی، آپ نے خود مانا تھا کہ اب میں بولا تو علیحدگی، اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی۔ تو کہتے ہیں جو پہلا واقعہ ہوا تھا نا، وہ 2 مسکین لوگوں کی، وہ 2 یا 2 سے زیادہ مساکین کی وہ کشتی تھی، اور وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو زبردستی کشتی ہتھیا لیتا تھا۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دوں تاکہ اس کے اندر ایک ایسا عیب پیدا ہو جائے کہ بادشاہ جب وہ دیکھے نا یہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہے تو وہ ان سے کشتی نہ چھینے، تختہ تو پھر بھی لگ جائے گا، اگر پوری کشتی چلی گی تو غریب لوگ اپنا کس طرح گزر بسر کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے صحیح کام کیا انہوں نے، لیکن یہ چیز چھپی ہوئی تھی۔ اور ان کا وہ جو بچہ تھا نا، اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے، اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ بچہ طغیانی کی زندگی گزارے گا اور بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دینا تھا، اس کی محبت کے اندر ماں باپ نے ڈی ٹریک ہو جانا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نئی اولاد دے دے گا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نئی نیک اولاد دے دے گا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ دوسری بھی جسٹیفیکیشن درست ہوگی۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی نا، وہ 2 یتیم لوگوں کی دیوار تھی، اور گاؤں کے لوگ جو اتنے بے حس لوگ ہیں کہ وہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا رہے، اس دیوار کے نیچے ان کے آباء و اجداد کا خزانہ دفن تھا، ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ یہاں پہ الفاظ ہیں تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اسے سیدھا کر دیا جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنے باپ کا خزانہ اس میں سے حاصل کر لیں، کیونکہ وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی دیوار گر جاتی، خزانہ باہر آ جاتا تو جو گاؤں والے مہمانوں کو وہ ایک روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اتنے کنجوس ہیں، تو انہوں نے ان کی دولت ہتھیار لینی تھی۔ جب بڑے ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے ایسا معاملہ ظاہر کرے گا کہ وہ دولت ان تک پہنچ جائے گی۔
تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا تو اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی. اور اسی پہ سورۃ الکاف کی آیت نمبر 82 کے اوپر یہ آیت کنکلوڈ ہوتی ہے, آخری آیت اس واقعے سے ریلیٹڈ. اور وہ الفاظ ہیں سورۃ الکاف کی آیت نمبر 82 کے کہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تمہارے رب کے ارادے سے ہوا, اور تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کیا جائے. اور اس کے بعد کنکلوژن کن الفاظ پہ ہے, وہ کنکلوڈنگ ہے, وہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورے کے پورے واقعے کی تعویل کیا بنتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما فعلته عن امری, میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اور کیا اس نے ہو, تو مراد ہے اسے گائیڈ لائنز کس سے مل رہی ہیں؟ اللہ سے. اور اس سے پہلے اسی آیت میں آیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں اس وقت دولت ظاہر ہونی ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ, آگے بیچ میں الفاظ پھر اینڈ پہ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا, یہ ہے ان باتوں کی تعویلات جس پہ تم صبر نہیں کر سکے. یہ سر یہ پورا واقعہ ہے. اس سے کوئی خلاف شرع کام ثابت نہیں ہوتے, اس لیے کہ جب آپ نے گیری الٹا لگا دیا تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے کون. حضرت خضر علیہ السلام کم از کم پیغمبر تو ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں تیرے رب نے ارادہ کیا اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, رب کے کہنے پہ کیا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ رب کے کہنے پہ کیا, تو یا تو وہ پیغمبر ہوتا ہے اور یا غلام احمد قادیانی دجال ہوتا ہے, یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہوگا یا سچ. تو ظاہر ہے یہ پیغمبر تھے. اچھا, اور پیغمبر بھی تھے. اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ انسانوں کے پیغمبر ہیں یا فرشتوں کے. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں, کیونکہ ہمارے اس دنیا میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی کام سونپے ہوئے ہیں جو وہ کرتے ہیں. یہ روح کون قبض کرتا ہے؟ ایک فرشتہ آ کے گردن ہی مروڑ دیتا ہے, لیکن آپ کو نظر نہیں آتا جب روح نکالتا ہے. تو حضرت اسرائیل یا ملک الموت کا کام کوئی اور فرشتہ کر رہا ہو ان کے بہاف کے اوپر, تو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا, تو ہمیں قتل نہیں نظر آ رہا ہوگا. یا چونکہ انہوں نے اسرائیل کو روح نکالتے ہوئے یا اس کے نمائندے خضر کو نکالتے ہوئے دیکھ لیا, اس لیے ان کو عجیب لگا, کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جسٹیفیکیشن درست تھی. بیسیکلی اس واقعے سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا کہ انسان کی زندگی میں بظاہر کچھ اللہ کی طرف سے ایسی تکلیفیں آتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے. بظاہر وہ شر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خیر ہوتا ہے. وہ کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ جانا شر تھا, لیکن اس میں خیر یہ تھا کہ پوری کشتی نہیں چلی گئی. پوری کشتی چلی جاتی تو وہ زیرو پہ آ جاتے نا, ان کا سورس آف انکم ختم ہو جاتا. ایک کشتی تو ریپیئر کر لینی تھی. کسی بندے سے اس کی اولاد چھین لی جائے اور اگر اللہ اس کو یہ بتا دے کہ اس بچے کی وجہ سے یہ تو خود کافر ہونا تھا بڑے ہو کے, تو نے بھی کافر مرنا تھا, تو میرا خیال ہے ہم سب اپنے بچے مروانے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اگر اس بچے کی وجہ سے برباد ہونی ہے تو چاٹنا ہے ایسی اولاد کو. تو جس کی اولاد بچپن میں مر جائے تو وہ یہ سوچ لے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کوئی خیر والا معاملہ کیا ہے. یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا. اور تیسرا جو واقعہ تھا وہ دیوار والا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی شخص بچپن میں یتیم ہو گیا ہے اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسپیشل پروٹیکشن کرے گا, اس کو کمپنسیٹ ضرور کرے گا. تو یہ تھا مسئلہ تقدیر. انہوں نے اس سے یہ نکالا کہ باب خلاف شرع کام بھی کرے نا تو جسٹیفائی ہو جاتا ہے. وہ کلندر ہوتے ہیں جی, مجذوب ہوتے ہیں جی, وہ خلاف شرع کام کریں تو ان پہ کوئی گرفت نہیں. اسی لیے پاکستان میں کئی لوگوں نے اپنے پیروں کے کہنے پہ اپنے بچے مار دیے ہیں, اور وہ واقعہ حضرت خضر والا کوٹ کرتے ہیں. بے خضر علیہ السلام والا جو واقعہ ہے وہ تو قرآن میں آیا کہ وہ اللہ نے ان کو کہا تھا, یہ کس پیر کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ ملک موت کا اسسٹنٹ بن کے لوگوں کی جان نکالے, اس میں تو قتل کا مقدمہ چڑھے گا. اور کہتے ہیں مجذوب ہے, قلم اٹھیا جی نہ تو
کیوں جی؟ مجذوب ہے، مجذوب سے کیوں اٹھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کی عقل سلامت نہیں. اچھا آپ بے عقل اور پاگل لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں. صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے مولا علی کا قول، اور پوری سند مولا علی سے ہی سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. ایک پاگل شخص، مجنون، آپ کا مجذوب اور قلندر. دوسرا سویا ہوا شخص، اسے اپنی ہوش نہیں ہے. اور تیسرا بچہ، چونکہ بچہ جو اس پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی. اچھا یہاں پہ جو بچہ قتل ہوا اس نے بڑے ہو کر کیا بننا تھا، یعنی اللہ کے علم میں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ مستقبل کو دیکھتا ہے نا، تو انسان کی دعائیں بعض اوقات کام آتی ہیں. جو شر ہونا ہوتا ہے وہ خیر میں بدل جاتا ہے. سر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند احمد میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. جب تم دعا کرتے ہو نا اللہ سے، تو جو مانگا یا تو وہی مل جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور نعم البدل دے دے گا، کوئی مصیبت ٹال دے گا یا اس سے بہتر چیز. اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو قیامت کے دن کے لیے سٹور ہو جائے گی دعا، اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا. دعا تو جاتی ہی نہیں کہیں پہ، ضائع ہی نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں مجذوب. یہ مجذوب نہیں تھا سر، یہ تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا. آپ کے بابے جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم پہ وہی آتی ہے؟ سر دعویٰ کریں نا تو ہم ان کے اوپر 295C بھی لگوائیں اور انہیں لا کے غلامت کا دیانی کی صف میں کھڑا کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اور سورہ آل عمران میں واضح 179 نمبر آیت ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ غیر پیغمبر کے ساتھ کوئی کلام کرے، کوئی غیب کی خبر دے سوائے اپنے رسولوں کے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ. دیٹس آل. سیدنا ابوبکر سے لے کر قیامت تک آخری جو آنے والا انسان ہے سب غیر پیغمبر ہیں، سوائے ایک عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی امتی کی حیثیت سے آئیں گے، پیغمبر بھی ہوں گے ان کی ایکسیپشن کے ساتھ. سب نے فالو کرنا ہے. ایون حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئیں گے انہوں نے بھی فالو کرنا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی مجذوبیت ثابت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہم باب خلاف شرع کام کریں، یہ بیچ میں کہانیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بابے نہیں سارے اس سے ثابت ہوتے. یہ بالکل آپ کو غلط کہانیاں کرائی گئی ہیں. یہ مسئلہ تقدیر سمجھانا تھا. اور واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ دعا کر رہا تھا رو رو کے، یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا کی تھی مجھ سے واپس لے لے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میری بیٹیاں تھیں، میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، وہ میرے لیے وبال جان بن گیا، گھر کا سارا سامان بیچ گیا، وہ یعنی نشہ کرنا شروع کر دیا. تو اللہ کی حکمت تھی کہ میری بیٹیاں تھیں، بیٹیاں تو ساری صحیح نکلی ہیں، تو اے اللہ وہ بیٹا مجھے واپس لے لے. یہ ہے وہ چیز. اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو اکثر ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا امریکہ میں بزنس ہو اور وہاں اس کی کوئی بڑی میٹنگ ہونے والی ہو اور اس نے شام کی فلائٹ پکڑنی ہو نیو یارک کے لیے، اور جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو ٹریفک سگنل یا رش کی وجہ سے لیٹ پہنچے اور اسے پتہ چلے کہ وہ فلائٹ تو اڑ گئی ہے، تو وہ وہاں پر کفِ افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ میری زندگی کی سب سے بری خبر یہ ہے، مجھے ملینز آف ڈالر کا جو فائدہ ہونا تھا وہ نقصان ہو گیا کہ میں پہنچ نہیں سکوں گا، وہ ٹھیکہ کسی اور کو مل جائے گا. اور اسی افسردگی کے عالم میں وہ اپنی گاڑی میں واپس گھر آ رہا ہو اور راستے میں اسے ٹیکسٹ میسج آئے یا کوئی خبر اس تک پہنچے کہ ابھی ابھی جو نیو یارک کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے، تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ. اور وہ 5 منٹ پہلے جو اس کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے اچھی خبر ثابت ہو جائے گی کہ یار شکر ہے مجھے یہ سننے کو ملا کہ وہ اڑ گئی ہے، میں بیچ میں بیٹھا نہیں ہوا تھا. یہاں پہ بھی یہی ہے کہ شکر ہے اللہ نے وہ بیٹا لے لیا، اس نے تو مجھے بھی کافر مار دینا تھا. شکر ہے وہ کشتی کا تختہ ہی ٹوٹا، پوری کشتی نہیں ٹوٹ گئی. اس میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو وہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا آنکھ ضائع ہوگی، وہ شکر ادا کرے کہ آنکھ ضائع ہوئی ہے، ایمان تو ضائع نہیں ہوا، ایک آنکھ تو سلامت ہے. کسی کی بینائی کمزور ہو گئی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ نابینا لوگ بھی تو ہیں. جو مسلم شریف میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی نعمتوں پہ شکر نصیب ہوگا. ہر ایک سے نیچے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور ہم تو اربوں لوگوں سے اوپر ہیں. یار توحید کی دولت جس کے دل کے اندر ہے کم از کم وہ ڈنکے کی چوٹ پہ 7 ارب انسانوں سے تو بہتر ہے نا، کروڑوں نہیں اربوں. پھر جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ان میں بھی توحید خالص کتنوں کے اندر ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے اندر یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہو. اچھا یہ واقعہ اتنا غیر معمولی ہے
کہ صوفیاء تو یہ غلط رزلٹ نکالتے تھے نا، جو منکرین حدیث ہیں نا ان کو بھی یہ واقعہ سمجھ نہیں آتا تھا، وہ بھی عجیب و غریب تعویلات کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے منکرین احادیث میں سے ایک شخص ملا، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے قرآن پہ حلف دو ایمانداری سے، اگر یہ واقعہ بخاری مسلم میں ہوتا اور قرآن میں نہ ہوتا، وہ کہتا میں کبھی بھی اس illogical واقعے کو نہ مانتا۔ تو میں نے کہا یہ میں نے تمہیں اس لیے منوائی ہے بات تاکہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ جب تم کسی چیز کو وہی سمجھتے ہو تو اس کی تعویل کر کے مانتے ہو، تو ہمارے لیے سنت بھی وہی کے درجے میں ہے، کیونکہ 2 سورسز ہیں میری۔ وہ آپ مجلس نمبر 96 دیکھ لینا غامدی صاحب کے اوپر، اس میں نے یہ سارے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی ہے، قرآن اور سنت 2 پیرلل میں سورسز ہیں۔ تو تم احادیث کا مذاق کیوں اڑاتے ہو، اس واقعے کا مذاق کیوں نہیں اڑاتے؟ کیونکہ قرآن کے اندر ہے تو تعویل پیش کرتے ہو، تو ہم بھی ہر اس بات کی تعویل پیش کریں گے جس پہ تم اعتراض کرتے ہو صحیح احادیث پہ۔ جو جھوٹی روایتیں ان کو تو ہم بھی نہیں مانتے۔ تو یہ ان کے گلے کا کانٹا بھی تھا واقعہ، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ واقعہ نہ قرآن کے اندر ہو تو قرآن کا ایک بہت بڑا مضمون ہی مس ہو جائے۔ مسئلہ تقدیر پہ میں نے 4 لیکچر دیے ہیں، 7.5 گھنٹے کی آلموسٹ گفتگو ہے۔ مسئلہ نمبر 104 A B C اور 103 نمبر 200 آیات 50 مقامات سے قرآن کے میں نے کور کیے ہیں۔ یہ تو ٹاپک ہی بہت بڑا ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ضروری ہے، ایک لفظ بھی آپ کم کر دینا تو قرآن میں ہدایت کے اعتبار سے نقص رہ جائے گا۔ اب اگر یہ واقعہ آپ نکال دیں تو اتنا بڑا ٹاپک مسئلہ تقدیر انریزالوڈ رہنا تھا۔ تو بڑی حکمت ہے اس واقعے کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیک چیز ہے، بشرطے کہ اسے مس یوز نہ کیا جاتا۔ تو میں نے آپ کو اس کی صحیح تعویل بتائی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ بنتا ہے۔ اچھا، خضر کے حوالے سے بڑا کچھ مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ وہ قرب قیامت میں دجال کے خلاف جو وہ ایک سید الشہداء کھڑا ہوگا نا، جس کو دجال ایک دفعہ قتل کرے گا، میں نے کئی دفعہ واقعہ سنا ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7375 نمبر حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ابو اسحاق امام مسلم کے شاگرد کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت خضر ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں خضر آج تک زندہ ہے، دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہے۔ سر مسلم شریف میں سند کے ساتھ نہیں لکھا، امام ابو اسحاق جو امام مسلم کے شاگرد ہیں انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام سے انہوں نے منسوب نہیں کیا۔ اور سر یہ تو تبا تابعی ہے، مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ تابعی بھی اگر کوئی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کرے نا اور وہ سند نہ بیان کرے تو مردود ہے۔ تو امام مسلم کا شاگرد اگر کہتا ہے کہ کہا جاتا ہے، سن آگے سننی، وہ بات نہیں ایکسیپٹیبل ہوگی۔ اور انہوں نے بھی کوئی اسے آن نہیں کیا، انہوں نے کہا پبلک میں مشہور ہے، کوئی خضر نہیں ہے، وہ اس زمانے میں کوئی مومن ہوگا۔ تو اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے، میں نے کلیئر کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خضر کی حکومت پانیوں پہ ہے جی، پانیت حکومت ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے یہ موسیٰ اور خضر والا واقعہ جو ہے یہودیوں کے ہاں بھی ملتا ہے، لیکن وہ خضر کی بجائے اس واقعے کو حضرت الیاس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔